بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو جس حال پر موت آئے گی اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اسے میدان حشر میں عزت سے نوازے، اور اگر کوئی انسان میدان حشر میں ذلت کا سامنا کرے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ میدان حشر میں انسان کس حالت پر ہوگا یا کس حالت پر اللہ جل جلالہ انسان کو قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں حاضر کرے گا، اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے کہ جس حالت پر انسان کو موت آتی ہے اسی حالت پر اسے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اسی حالت میں انسان میدان حشر میں اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اب اگر کسی شخص کو موت اللہ کی اطاعت میں آتی ہے تو اس کا حشر بھی قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی حالت میں ہوگا، اور اگر کسی شخص کو موت نافرمانی کی حالت میں آتی ہے تو اس کا حشر بھی نافرمانوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میدان حشر میں عزت اور ذلت کا دار و مدار انسان کی موت کی صورتحال پر ہے کہ انسان کی آخری حالت کس حالت میں گزری ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی آخری حالت کا دار و مدار اس کی پوری زندگی پر ہوتا ہے کہ جس طریقہ کار پر انسان زندگی گزارتا ہے اسی طریقہ کار پر اس کو موت آئے گی۔ جو انسان عادات اپنی زندگی کے دوران بنائے گا تو اسی عادت میں اسے موت آئے گی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنے کی عادت بناتا ہے تو عبادت کرتے کرتے اسے موت آ جائے گی، اور اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسی حالت میں اس نے زندگی گزاری ہے تو اس کی آخری حالت بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر کرے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی عادت بنائے، شیطان کی دوستی سے پرہیز کرے، کسی قسم کے گناہ کے قریب مت جائے، اپنے جسم پر پہرہ لگائے کہ اس کے جسم کا کوئی عضو اور اس کے اوقات کا کوئی لمحہ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ جب کوئی شخص اس قسم کی عادات بنا لے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ ہوگا، اور جب خاتمہ خیر کے ساتھ ہو تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔